خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے، لیکن بڑی حکیمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید بہلول کی بہت عزت کرتا تھا اور ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ ہارون کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی، جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتے۔ ایک دن جب دربار میں بہلول آئے تو اس وقت ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون الرشید کو مذاق سوجا۔ اس نے ان کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا، وہ کیا؟ ہارون الرشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے تو اس کو یہ چھڑی میری طرف سے دے دینا۔ بہلول نے کہا، بہت اچھا، اور چھڑی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آ گیا جب ہارون الرشید بیمار ہو کر لب مرگ پر پہنچ گیا۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ خلیفہ کی عیادت کو پہنچ گئے۔ پوچھا، امیر المؤمنین، کیا حال ہے؟ ہارون نے جواب دیا، حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون نے جواب دیا، آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ ہارون نے کہا، بھائی، یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا، اچھا، واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کی راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کتنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان آگے بھیجے ہیں؟ ہارون نے جواب میں کہا، تم پھر بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر اور نہ ہی کوئی ساز و سامان جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا، اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر یا سامان نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سفر ہوتے تھے اس میں انتظامات کے لیے آگے لاؤ لشکر اور سفر کا سامان جایا کرتا تھا، اس سفر میں کوئی نہیں بھیجا۔ ہارون نے کہا، نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھیجا نہیں جا سکتا۔ بہلول نے کہا، امیر المؤمنین، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہے۔ یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ بہلول سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا، لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اس لیے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر سب پہلے سے بھیجا جاتا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دن اس لمبے سفر پر بھی آپ کو جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کوئی تیاری نہیں کی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا؟ لہٰذا اپنے سے زیادہ بیوقوف میں نے آپ کو پایا۔ اب آپ کی یہ امانت آپ کو مبارک ہو۔ یہ سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور کہا، بہلول، تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے ہی کہی، واقعی ہم ہی بیوقوف ہیں، ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کی۔ آج کا کوئی شخص عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی امارت اور ثروت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے دور کے کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے۔ مکمل عقلمندی، دانشمندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقلمند نہیں بلکہ بیوقوف تھا، کہ دنیاوی سفر کے لیے تو لاؤ لشکر اور ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا، لیکن اپنی آخرت کے سفر کے لیے ایسا کچھ نہ کر سکا۔ لہذا عقلمند اور دانا وہی ہے جو اپنی سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔